صبح ہوئی تو پیاری سی چڑیا چنچن درخت پر گنگنا رہی تھی۔ وہ ہر روز سورج کا استقبال کرتی تھی۔ چوں چوں چوں، نیا دن، نئی خوشی۔ لیکن آج سے نیچے سے ایک چمک دکھائی دی۔ وہ نیچے اڑی تو دیکھا جھاڑی میں ایک ستارہ پرا رو رہا تھا۔ چنچن بولی، پیارے ستارے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ستارے نے ہنستے سے کہا، میں آسمان سے گر گیا ہوں، اب واپس نہیں جا پا رہا۔ چنچن نے نرمی سے کہا، غم مت کرو، میں تمہیں واپس آسمان تک پہنچاؤں گی۔ چنچن نے اپنی دوستوں کو بلایا، بندر، گلہری، الو اور ہاتھی۔ بندر نے درختوں سے رسی لائی، گلہری نے نرم پتے جمع کیے، ہاتھی نے اونچی ڈالیاں ہٹا دی اور الو بولا، میں رات میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ سب نے مل کر ایک اونچا لکڑی کا مینار بنایا۔ چنچن نے ستارے کو چونچ میں اٹھایا اور بولی، تیار ہو جاؤ، ہم اڑنے والے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اونچائی کی طرف اڑنے لگی۔ ہوا تیز تھی مگر ستارے کی روشنی اس کے پروں پر چمک رہی تھی۔ آخر کار وہ بادلوں کے اوپر پہنچی۔ چاند نے مسکرا کر کہا، چنچن، تم واقعی ہی بہادر ہو، میں تمہارے دوست کو واپس لیتا ہوں۔ ستارے نے خوشی سے چمک کر کہا، شکریہ چنچن، تم نے میرا آسمان واپس دے دیا۔ صبح ہوئی تو پیاری سی چڑیا چنچن درخت پر گنگنا رہی تھی۔ وہ ہر روز سورج کا استقبال کرتی تھی۔ چوں چوں چوں، نیا دن، نئی خوشی۔ لیکن آج سے نیچے سے ایک چمک دکھائی دی۔ وہ نیچے اڑی تو دیکھا جھاڑی میں ایک ستارہ پرا رو رہا تھا۔ چنچن بولی، پیارے ستارے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ستارے نے ہنستے سے کہا، میں آسمان سے گر گیا ہوں، اب واپس نہیں جا پا رہا۔ چنچن نے نرمی سے کہا، غم مت کرو، میں تمہیں واپس آسمان تک پہنچاؤں گی۔ چنچن نے اپنی دوستوں کو بلایا، بندر، گلہری، الو اور ہاتھی۔ بندر نے درختوں سے رسی لائی، گلہری نے نرم پتے جمع کیے، ہاتھی نے اونچی ڈالیاں ہٹا دی اور الو بولا، میں رات میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ سب نے مل کر ایک اونچا لکڑی کا مینار بنایا۔ چنچن نے ستارے کو چونچ میں اٹھایا اور بولی، تیار ہو جاؤ، ہم اڑنے والے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اونچائی کی طرف اڑنے لگی۔ ہوا تیز تھی مگر ستارے کی روشنی اس کے پروں پر چمک رہی تھی۔ آخر کار وہ بادلوں کے اوپر پہنچی۔ چاند نے مسکرا کر کہا، چنچن، تم واقعی ہی بہادر ہو، میں تمہارے دوست کو واپس لیتا ہوں۔ ستارے نے خوشی سے چمک کر کہا، شکریہ چنچن، تم نے میرا آسمان واپس دے دیا۔ صبح ہوئی تو پیاری سی چڑیا چنچن درخت پر گنگنا رہی تھی۔ وہ ہر روز سورج کا استقبال کرتی تھی۔ چوں چوں چوں، نیا دن، نئی خوشی۔ لیکن آج سے نیچے سے ایک چمک دکھائی دی۔ وہ نیچے اڑی تو دیکھا جھاڑی میں ایک ستارہ پرا رو رہا تھا۔ چنچن بولی، پیارے ستارے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ستارے نے ہنستے سے کہا، میں آسمان سے گر گیا ہوں، اب واپس نہیں جا پا رہا۔ چنچن نے نرمی سے کہا، غم مت کرو، میں تمہیں واپس آسمان تک پہنچاؤں گی۔ چنچن نے اپنی دوستوں کو بلایا، بندر، گلہری، الو اور ہاتھی۔ بندر نے درختوں سے رسی لائی، گلہری نے نرم پتے جمع کیے، ہاتھی نے اونچی ڈالیاں ہٹا دی اور الو بولا، میں رات میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ سب نے مل کر ایک اونچا لکڑی کا مینار بنایا۔ چنچن نے ستارے کو چونچ میں اٹھایا اور بولی، تیار ہو جاؤ، ہم اڑنے والے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اونچائی کی طرف اڑنے لگی۔ ہوا تیز تھی مگر ستارے کی روشنی اس کے پروں پر چمک رہی تھی۔ آخر کار وہ بادلوں کے اوپر پہنچی۔ چاند نے مسکرا کر کہا، چنچن، تم واقعی ہی بہادر ہو، میں تمہارے دوست کو واپس لیتا ہوں۔ ستارے نے خوشی سے چمک کر کہا، شکریہ چنچن، تم نے میرا آسمان واپس دے دیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی۔ اس کا نام ممی تھا۔ ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی، کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں۔ ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی۔ جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے۔ ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا۔ پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے۔ سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا۔ اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا۔ جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے۔ ممی خوشی سے اچھلنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے۔
ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی. اس کا نام ممی تھا. ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں. ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی. ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی. جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی. جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے. ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا. پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے. سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا. اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا. جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے. ممی خوشی سے اچھلنے لگی. اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے. ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بلی رہتی تھی. اس کا نام ممی تھا. ممی کھیلنا بہت پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سوچتی کاش میں ابھی کوئی خاص کام کر سکوں جیسے ہیرو بنتے ہیں. ایک رات ممی نے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی روشنی دیکھی جو سیدھی جنگل کی طرف جا رہی تھی. ممی نے ہمت کی اور روشنی کے پیچھے پیچھے چل پڑی. جنگل کے اندر ایک بڑا پرانا درخت تھا اور اس کے نیچے ایک ننھا سا جگنو روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی روشنی بہت کمزور تھی. جگنو نے روتے ہوئے کہا، میری روشنی بجھ رہی ہے، مجھے مدد چاہیے. ممی نے فوراً اپنی دم سے کچھ پتے ہٹائے اور جگنو کو محفوظ جگہ پر بٹھایا. پھر ممی نے جنگل کے دوسرے جگنو کو بلا کر کہا، سب مل کر اپنی روشنی دو تاکہ ہمارا دوست پھر سے چمک سکے. سارے جگنو اکٹھے ہوئے اور اپنی روشنی سے پورا درخت روشن کر دیا. اب وہ ننھا جگنو بھی پھر سے جگمگانے لگا. جگنو نے کہا، ممی تم ہی ہماری ہیرو ہو، تم نے مجھے بچا کر ساری دنیا کو روشنی دی ہے. ممی خوشی سے اچھلنے لگی. اب اسے یقین ہو گیا کہ ہیرو بننے کے لیے جادو نہیں بلکہ مدد کرنے کا دل چاہیے.